موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے۔ اے بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال تک واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حتتن کی بجائے ہنتتن فی شعرتن کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں،
उन जालिमों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला। इस बात से उनकी हठ धर्मी और सरकशी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है, और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अहकाम इलाही के साथ इस्तेहजा व मजाक उनके लिए मामूली हैसियत रखता था। ये हकीकत है कि जब कोई कौम अखलाक व किरदार के लिहाज से इस कदर जवाल पजीर हो जाए तो वो अहकाम इलाही के साथ इसी तरह का सुलूक करती है, और जब किसी कौम की हालत इस हद तक खराब हो जाए तो उस पर अल्लाह की तरफ से अताब जरूर नाजिल होता है। चुनाचे उन पर भी अजाब इलाही का कोड़ा बरसा। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 59 में फरमाते हैं, हमने भी उन जालिमों पर उनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया। इन लोगों ने अपनी हठ धर्मी की वजह से अल्लाह के अहकामात में तब्दीली की। इस तरह आयात इलाहिया में तहरीफ का दरवाजा खुला और ये लोग तौरात और कलाम इलाही में तब्दीलियां करने लगे। बनी इसराइल में ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ। नतीजा ये कि उन पर अजाब नाजिल हुआ। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ताऊन एक अजाब है जो बनी इसराइल पर या तुमसे पहले किसी उम्मत पर भेजा गया। चुनाचे बनी इसराइल पर अजाब नाजिल हो गया। इसकी वजह से एक ही दिन में 20,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ये देखकर वो अल्लाह से पनाह मांगने लगे। किस कदर अजीब लोग थे। अल्लाह की आयात को मजाक का निशाना बनाया, कलाम इलाही में तहरीफ की। इसके नतीजे में ताउन ने दबोच लिया तो मुआफिया मांगने लगे। बहरहाल इस तरह उनकी जिंदगी फिलिस्तीन में शुरू हुई। उन पर कुछ हाकिम हुकूमत करते रहे ताकि उनके दुनियावी मामलात सुलझ जाएं। अंबियाए किराम उनके दीनी मामलात में तरबियत करते रहे। उनका दीन बादशाहत से जुदा था। दीन अलहदा हो गया और हुकूमत अलहदा हो गई। हुकूमत और इख्तिदार याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की औलाद में था और नबूवत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावा की औलाद में थी। अंबियाए किराम रुश्तो हिदायत का काम करते रहे, उनसे मुशावरत भी रही, लेकिन दुनियावी मामलात की बागडोर सिर्फ बादशाहों के हाथ में थी। हुकूमत और नबूवत की ये जुदाई यूशा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हुई। यूशा अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा रहे वो उनके बादशाह भी रहे और वो नबूवत से भी सरफराज थे। यूशा अलैहिस्सलाम की वफात मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 27 साल बाद हुई। आपने 127 बरस की उम्र पाई। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल 40 साल तक वादी तीह में सरगर्दां रहे, यहाँ तक कि हारून अलैहिस्सलाम और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। उनके बाद बनी इसराइल की बागडोर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने थाम ली। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपने हर मुमकिन हद तक बनी इसराइल के मामलात को दुरुस्त किया। 40 साल का अरसा पूरा हो गया तो ये बनी इसराइल को लेकर बैतुल मक़दिस की तरफ चले, क्योंकि ये बात उनके लिए लिखी जा चुकी थी कि वो वहां सकूनत पजीर होंगे। सूरतुल माइदा आयत 21 में ये जिक्र मौजूद है। ए भाइयों, तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है दाखिल हो चलो, और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना। ऐ मेरी कौम, उस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है। मकसद यही था कि इलिया शहर उनका मस्कन बने और वो उसमें हुकूमत करें। उन्हें मैदान तीह में महसूर होने की सजा इस बिना पर मिली थी कि वो यहाँ के जबरदस्त और जंगजू लोगों से डर कर शहर में दाखिल नहीं हुए थे। 40 साल तक वाज़ो नसीहत की वजह से वो इसमें दाखिल होने का पुख्ता अज़्म कर चुके थे, इसलिए शहर में दाखिल हो गए। पिछले हुक्म का इनकार करने वाले और बछड़े की पूजा करने वाले हठ धर्म लोग मर खप चुके थे। इस वक्त के लोग उनकी नस्ल से पैदा हुए थे। इनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने बछड़े की इबादत की हो। जब ये लोग यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुक़द्दस शहर की तरफ जिहाद के लिए चले और वहां पहुंचे तो दुश्मन अभी तक मौजूद था। बनी इसराइल ने 6 माह तक उनका मुहासरा जारी रखा। वो जबरदस्त जंगजू कौम थी। बनी इसराइल से उनका आखिरी मार्का जुमे के दिन हुआ। ये लोग हफ्ते को लड़ाई नहीं करते थे क्योंकि ये दिन उनकी इबादत का था।
اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا، بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے، اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا، یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حطۃ کی بجائے حنطۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی، اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا، نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ کس قدر عجیب لوگ تھے، اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، کلام الہی میں تحریف کی، اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافیاں مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی۔ ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے۔ ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا، دین علیحدہ ہو گیا
اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت